جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وجی احسن الویز ہیئر اینڈ یو واچنگ الوی لاء ایسوسیٹس۔ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ 6 ستمبر 2026 کو ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ایک آزادی آفر جو ہے اپنی، اس کے تحت اپنا سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے نا سو فار ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں آپ کا سبجیکٹیو پورشن ہم نے 25 مارکس کا کور کر لیا ہوا ہے، اور جو آبجیکٹیو پورشن ہے اس میں ہم نے انگلش، جی کے، آپ کا اس کے بعد جو ہے وہ اسلامیات، یہ چیزیں کور کر چکے ہیں۔ ابھی ہم اردو رائٹ ڈاؤن پڑھ رہے ہیں۔ اردو جو ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے، بورنگ لگ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اردو سے ریلیٹڈ بھی جو کنسیپٹس ہیں، کمپلیکس چیزیں ہیں، ان کو بھی پہلے آسان فہم کر کے آپ کو سمجھائیں کہ بیسکلی یہ ہے کیا، دین آپ کو اس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ تیار کروائیں۔ اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے لیکچرز تیار کرنے میں، ایم سی کیوز وغیرہ تیار کرنے میں۔ کل جو ہے ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی تھیں اردو کے حوالے سے، جس میں آپ کی تشبیہ کا ایلیمنٹ شامل تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تشبیہ کے علاوہ بھی باقی چیزیں دیکھی تھیں۔ آج جو اسپیسیفک چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں 4 طرح کے ٹاپکس ہم نے ایڈ کیے ہیں، جس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مقطع، مطلع، ردیف، قافیہ، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی جو نظم ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے حوالے سے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ میں ایم سی کیوز لازمی طور پہ پوچھے جاتے ہیں، مقطع سے ریلیٹڈ، مطلع سے ریلیٹڈ، قافیہ سے ریلیٹڈ، ردیف سے ریلیٹڈ۔ یہ 4 اہم ٹاپکس ہیں جن کے حوالے سے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ میں اردو کے پورشن میں آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلے ان کو سمجھیں گے کہ مقطع سے کیا مراد ہے، مطلع سے کیا مراد ہے، ردیف، قافیہ سے کیا مراد ہے، دین ان کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ میں پہلے آئے ہوئے ہیں یا آ سکتے ہیں آنورڈس، ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہے جی مقطع۔ تو پہلے مقطع کو دیکھتے ہیں کہ مقطع کی تعریف کیا ہے، دین ود ایگزامپل اس کو سمجھیں گے۔ کہتے ہیں جی مقطع کے لفظی معنی ہے کاٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ۔ مطلب کسی چیز کو آپ کہیں پہ کاٹ دیں، یا کوئی چیز جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس چیز کو آپ بولتے ہیں کہ یہ ہے مقطع۔ تو کہتا ہے شاعری میں غزل یا قصیدہ کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مطلب کوئی بھی شاعر ہے، وہ اپنی غزل لکھ رہا ہے، قصیدہ لکھ رہا ہے، تو جس پوائنٹ پہ جا کے وہ اپنی غزل کو ختم کرتا ہے، وہاں پہ اپنا وہ تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یعنی غزل کا وہ آخری شعر جہاں پہ شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے اور اپنی غزل کو ختم کر رہا ہے، اور اس غزل کا وہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، اس شعر کو ہم جو ہے وہ مقطع بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی جو ہے وہ اگزامپل بھی لے لیتے ہیں، مطلب مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میر جو ایک شاعر ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی، کہتا ہے میر تقی میر کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے جی میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، اور یہاں پہ شاعر نے اپنا جو تخلص ہے، ٹھیک ہے، یعنی میر وہ استعمال کیا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو نا غزل کا آخری شعر ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی میر استعمال کر رہا ہے، تو اس آخری شعر کو ہم جو ہے وہ مقطع بولیں گے۔ اب یہی شعر اگر نظم غزل کے کہیں درمیان میں یا شروع میں آ جائے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، تو کیا اس کو مقطع کہہ سکتے ہیں؟ دا آنسر از نو، کیونکہ مقطع ہے کاٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے، ختم ہونے کی جگہ۔ تو جہاں پہ غزل ختم ہوگی، آخری شعر ہوگا، اور اس آخری شعر میں شاعر نے اسپیسیفکلی اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا، اس کو آپ مقطع کہیں گے۔ ٹھیک، کہتے ہیں اس شعر میں میر شاعر کا تخلص ہے، اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے، اس لیے اسے مقطع کہا جائے گا۔ اہم بات کیا ہے اس میں سمجھنے کی، وہ نوٹ فرما لے۔ کہتا ہے اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہ ہو تو اسے مقطع نہیں کہا جائے گا۔ غزل کا چاہے آخری شعر ہو، وہاں پہ غزل ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر شاعر نے اس آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو اس آخری شعر کو آپ مقطع نہیں بول سکتے۔ سیم لائک وائز، اسی طرح اگر شاعر نے اپنا تخلص غزل کے کسی پہلے شعر میں استعمال کیا ہو، لیکن وہ شعر آخری نہ ہو، تو وہ بھی مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہے
تو اب مقطع سے ریلیٹڈ کوئی بھی MCQs آپ کو آ جائے اردو میں لارڈ مشن ٹیسٹ میں آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر لیں گے. تو مقطع کیا ہے بیسیکلی, ایک تو غزل کا آخری شعر ہو اور آخری شعر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو, جیسے کہ میر تقی میر نے اس غزل کے آخری شعر میں استعمال کیا کہ میر ایک تخلص ہے اس کا, ٹھیک ہے, میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو یہ میر جو ہے تخلص استعمال ہوا ہے اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے, لہٰذا اس کو ہم مقطع بولیں گے. یہ پہلا ٹاپک ہے آج کے ہمارے MCQs کے حوالے سے. نمبر 2 پہ ہے مطلع. مطلع مطلب طلوع ہونے سے نکلا ہے, جیسے سورج ہے, چاند ہے. کہتا ہے مطلع کے لفظی معنی ہے سورج یا چاند کے طلوع ہونے کی جگہ, مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سے سورج یا چاند طلوع ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. تو کہتا ہے شاعری یا غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مقطع آخری اور مطلع پہلا, مطلب نکلنے کی جگہ جہاں سے شاعری شروع ہو رہی ہے, جہاں سے کوئی غزل شروع ہو رہی ہے, تو اس کو آپ مطلع کہتے ہیں. کہتے ہیں اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. مطلب ایک شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 لائنیں ہوتی ہیں, ایک لائن کو مصرع بولتے ہیں. تو شعر کے جو دونوں مصرے ہیں ان دونوں مصروں میں آخر پہ ہم قافیہ اور ہم ردیف الفاظ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, تو اس کو ہم مطلع بولتے ہیں. آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں. کہتا ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں کے آخر میں قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوں اس کو مطلع کہتے ہیں. تو یعنی اس میں جو پابندی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر تو ہونا چاہیے, لیکن پہلا شعر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو قافیہ اور ردیف ہیں وہ دونوں مصروں میں سیم ہو, تب ہی اس کو مطلع بولیں گے. اگر قافیہ ردیف سیم نہ ہو تو اس کو مطلع نہیں بولیں گے. جیسے کہ اگزامپل ہے, مثال نمبر جو ہے وہ 1 ہے. کہتا ہے کون دنیا میں با وفا نکلا تمہاری زبان سے کیا نکلا. ٹھیک ہے, تو وضاحت اگر کریں اس شعر کی تو کہتا ہے اس شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں, اس لیے یہ مطلع کی مثال ہے. نمبر 2 پہ ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ہے ابھی دونوں مصروں میں موجود ہے. تو کہتا ہے وضاحت اگر اس کی کریں تو کہتا ہے ابھی اس شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں ایک جیسا آیا ہے اور قافیہ بھی ان دونوں مصروں میں جو ہے وہ موجود ہے, اس لیے یہ مطلع کی مثال ہے. تو مطلع کیا ہے بیسیکلی کہ کوئی بھی جو نظم ہے, غزل ہے, اس غزل کا پہلا شعر, ٹھیک ہے, اور اس شعر کے دونوں مصروں میں جو قافیہ ہے, جو ردیف ہے, وہ موجود ہو اور ایک جیسا ہو, تو کہتا ہے اس کو ہم مطلع بولیں گے. جیسے کہ اہم بات اس کے حوالے سے بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. کہتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہیں ہم پھر کیا کہیں گے, مطلع اول, مطلع ثانی, مطلع ثلاثت, اس طرح سے. ٹھیک ہے, یعنی پہلا جو شعر ہے اس میں بھی ردیف قافیہ سیم ہے, دوسرا جو شعر ہے اس میں بھی ردیف اور قافیہ سیم ہے, تیسرا جو شعر ہے اس میں بھی ردیف اور قافیہ سیم ہے. تو کہتے ہیں ملٹیپل جو اشعار ہیں کسی بھی غزل کے, ان میں ردیف اور قافیہ سیم ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پھر مطلع نہیں بلکہ مطلع اول, مطلع ثانی, مطلع ثلاثت, اس طرح سے ہم جانتے ہیں. یہ آج کا ہمارا 2 ٹاپک ہے. اس میں سے بھی اردو کے MCQs جو ہے وہ بنتے ہیں, تو اس کو بھی سمجھنا ضروری تھا. دین ہے قافیہ. قافیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں قافیہ سے کیا مراد ہے. قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا. ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز آگے ہے اور اس چیز کے پیچھے آنے والا, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولتے ہیں قافیہ. کہتے ہیں شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے, شعر کے آخر میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اوپر والے شعر میں یہ نکلا یہ ردیف تھا, اسی طرح دوسری مثال میں ابھی یہ ردیف تھا. تو کہتے ہیں شعر کے سب سے لاسٹ پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ ردیف بولتے ہیں. ردیف سے پہلے آنے والی جو چیز ہے وہ قافیہ ہے. کہتا ہے شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے الفاظ جو کہ ہم آواز ہوتے ہیں,
ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہم قافیہ بولتے ہیں. آسان الفاظ میں کہتے ہیں جو الفاظ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے ان کی آواز ایک جیسی ہو انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں, کہتا ہے کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کہتا ہے جی اس شعر میں بر اور نظر کہتا ہے یہ قافیہ ہے. یہاں پہ نہیں آتی ردیف ہے اور نہیں آتی سے پہلے جو بر ہے یہ بر یہاں پہ قافیہ ہے. اور سیم لائک وائز نیچے والے مصرے میں نہیں آتی اگین ردیف ہے اور اس ردیف سے پہلے آنے والا جو نظر ہے یہ قافیہ ہے. تو کہتے ہیں اس شعر میں پہلے مصرے میں بر اور دوسرے مصرے میں نظر, کہتے ہیں یہ قافیہ ہے کیونکہ دونوں الفاظ ردیف یعنی نہیں آتی سے پہلے آئے ہیں اور ان کی آخری آواز ایک جیسی ہے. آخر میں بر کے آخر میں بھی رے ہے اور نظر کے آخر میں بھی رے آ رہی ہے, بر نظر, تو دونوں کی آواز جو ہے وہ سیم نکل رہی ہے اور دونوں جو ہے وہ ردیف سے پہلے آ رہے ہیں. سو دیٹس وائی اس کو ہم قافیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اہم بات جو اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کہتا ہے غزل میں ردیف نہ بھی ہو تو غزل لکھی جا سکتی ہے لیکن قافیہ ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ جو ردیف ہے نہیں آتی نہیں آتی, کہتا ہے یہ نہ بھی ہو تو غزل لکھی جا سکتی ہے لیکن قافیہ کا ہونا ضروری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی ہیو ردیف. ردیف سے کیا مراد ہے, جیسے کہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی جو غزل ہے اس کے کوئی بھی جو اشعار ہیں اور ان اشعار کے لاسٹ پہ آخر پہ آنے والے ایسے الفاظ جو کہ سیم ہوتے ہیں تمام مصروں میں, یعنی ایک شعر کے دو مصرے ہیں تو دونوں مصروں میں آخر کے الفاظ اگر سیم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ردیف ہے. پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی ردیف کے لفظی معنی ہے پیچھے سوار ہونے والا. کہتا ہے شاعری میں قافیہ کے بعد شعر کے آخر میں آنے والے ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو ہر شعر میں بالکل ایک ہی شکل میں بار بار دہرائے جائیں انہیں ردیف کہتے ہیں. آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں. کہتے ہیں شعر کے آخر میں جو الفاظ بالکل اسی طرح بار بار دہرائے جائیں وہ ردیف کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ اوپر والی اگزامپل کو ہی اگین ریپیٹ کیا ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی, یہاں پہ نہیں آتی جو ہے یہ ردیف ہے کیونکہ وہ نیچے بھی سیم ایسے ہی آیا ہے. کوئی صورت نظر نہیں آتی, تو نہیں آتی اوپر والے مصرے میں بھی ہے, نہیں آتی نیچے والے مصرے میں بھی ہے. اسی طرح یہ غزل کے کسی ایک شعر میں بھی ہو سکتا ہے اور تمام تر غزل کے جتنے بھی شعر ہیں تمام تر اشعار میں یہ ردیف جو ہے. جی دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہمارے پاس MCQ نمبر 1 ہے کہ مطلع کس زبان کا لفظ ہے. تو مطلع جو ہے وہ بیسیکلی عربی زبان کا ایک لفظ ہے. دین ہے مطلع کا لغوی معنی کیا ہے, تو طلوع ہونے کی جگہ, مطلب جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے جیسے سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی جگہ. تو ایسے غزل کا پہلا شعر مطلب جہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے اور اس میں ردیف اور قافیہ بھی جو ہے وہ ہم معنی ہے, ہم آواز ہے, تو اس کو ہم مطلع بولتے ہیں. کہتا ہے جی مطلع کا اصطلاحی معنی کیا ہے, تو کہتا ہے غزل یا قصیدے کے پہلے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اس کو ہم مطلع بولتے ہیں. یہ MCQ آپ نے اگنور نہیں کرنے ہیں, ان کو ایسے ہی نہیں گزار دینا ہے. یہ کلاس میں سننے سے ہی مائٹ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ آگے لیٹ میں آپ کو MCQ آیا بھی ہو. ایک ایک MCQ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بچے جو فیل ہوتے ہیں نا وہ 49 نمبر لے کے فیل ہوتے ہیں, 48 لے کے فیل ہوتے ہیں, 47 لے کے فیل ہوتے ہیں. یہاں پہ بڑے بچے کلاس کا حصہ بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے لیٹ دی ہے اور ان کے نمبر جو ہے وہ 47 یا 48 یا 49 تھے اور اگین اب ان کو لیٹ دینا پڑ رہا ہے جسٹ بیکاز آف 1 MCQ. ٹھیک ہے, تو ایک ایک MCQ ضروری ہوتا ہے, اس لیے کلاس میں اٹینٹیو ہو کے بیٹھ کریں. نمبر 4 پہ جو MCQ ہے وہ ہے جی اگر غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں تو اسے کیا کہیں گے, تو اسے مطلع کہیں گے. اگر غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے کیا کہیں گے. جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ پہلا جو شعر ہے وہ اگر اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف سیم ہے اور دوسرے شعر میں بھی ایسے ہی آ جائے تو پھر ہم اس کو مطلع نہیں بلکہ مطلع ثانی بولیں گے کہ یار اس سے پہلے بھی مطلع میں
ردیف قافیہ سیم تھے. یہ بھی ایک سیکنڈ شعر ہے اور اس میں بھی ہم ردیف اور قافیہ جو ہے وہ ہم آواز ہیں، سیم ہے، تو اس کو پھر ہم مطلع ثانی بولیں گے. دین اگر غزل یا قصیدے کا تیسرا شعر بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ تو اس کا آنسر ہے جی اسے مطلع ثلاثہ یا مطلع مطلع ثالث بولیں گے. ٹھیک ہے. دین ہے غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ کے بعد ردیف نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے جی وہاں پہ مطلع ہوگا. ٹھیک ہے. کہتا ہے غزل یا قصیدے کے پہلے شعر میں اگر قافیہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو مطلع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسے مطلع نہیں کہیں گے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، پھر ہی مطلع بولیں گے، ادروائز نہیں بولیں گے. یہ اوپر میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا. کہتا ہے جس شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ موجود ہوں اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تو مطلع کہیں گے. تو یہ مطلع سے ریلیٹڈ سارے کے سارے ہمارے ایم سی کیوز ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر 13 پہ. کہتا ہے جی اگر غزل کا پہلا شعر ہو لیکن اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں، اگین مطلع پہ ہی ہے. یہ ریپیٹ ہو گئے ہیں جی کچھ ایم سی کیوز. اگین 17 ہم جو ہے 15 سے 16 سے آنورڈز پڑھتے ہیں کہ مقطع کا لغوی معنی کیا ہے. تو مقطع کا لغوی معنی بیسیکلی ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ، جہاں پہ کوئی چیز ختم ہو رہی ہے. مقطع کا اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ کہتا ہے غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو آپ مقطع بولتے ہیں. یعنی یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کی غزل ختم ہو رہی ہے، آخری شعر ہے اور شاعر نے یہاں پہ اپنا تخلص بھی استعمال کر لیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ مقطع ہے. کہتا ہے غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ اگر تخلص استعمال کرے تو وہ مقطع ہے، اگر تخلص استعمال نہ کرے وہ مقطع نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ پہ ہے غزل یا قصیدے کے آخری شعر سے پہلے کسی شعر میں شاعر کا تخلص آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ تو کہتا ہے جی تخلص والا شعر کہہ سکتے ہیں لیکن اسے مقطع نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس غزل کا آخری شعر نہیں تھا. دین ہے جی نمبر 20 پہ اگر غزل کے کسی شعر میں شاعر کا تخلص ہو لیکن وہ شعر آخری نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اگین اسے تخلص والا شعر ہی کہیں گے، اسے مقطع نہیں کہا جا سکتا. مقطع کب کہیں گے؟ جب وہ غزل کا آخری شعر ہو اور آخری شعر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرے، تب اس کو مقطع آپ بولیں گے. دین ردیف سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز ہیں کہ ردیف کسے کہتے ہیں. تو کہتا ہے جی قافیہ کے بعد بار بار آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. پھر ہے جی قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا نظر اور بر کے اینڈ پہ بھی رے کی آواز آ رہی ہے، نظر کے اینڈ پہ بھی رے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ ردیف سے پہلے تھے. تو ردیف سے پہلے آنے والے ایسے الفاظ جو کہ ہم آواز ہوتے ہیں ان کو آپ قافیہ کہتے ہیں. کہتا ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس میں ردیف کون سی ہے؟ تو نہیں آتی نہیں آتی یہ مصرے کے اینڈ پہ ہے اور دونوں سیم ہے، اس لیے نہیں آتی جو ہے یہاں پہ ردیف ہے. دین ہے جی کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس میں قافیہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا تھا ردیف سے پہلے آنے والا لفظ جس کی جو کہ ہم آواز ہو. تو یعنی یہاں پہ بر اور نظر یہ دونوں ہم آواز ہیں، لہذا بر اور نظر یہاں پہ کیا ہے؟ قافیہ ہے. دین ہے جی ردیف کے الفاظ کے بارے میں درست بات کون سی ہے؟ ان میں سے 4 آپشنز دے دی گئی ہیں. کہا گیا جی ان میں سے کریکٹ کون سا ہے ردیف کے حوالے سے؟ تو کہتا ہے ہر شعر میں ایک ہی شکل میں آتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں. دنے جی غزل میں ردیف کا ہونا کیسا ہے؟ یعنی اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے تو ضروری نہیں ہے. ردیف کے بنا بھی غزل ہو سکتی ہے لیکن قافیہ کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ نیکسٹ ایم سی کیو ہے غزل میں قافیہ کا ہونا کیسا ہے؟ تو غزل میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، قافیہ کا ہونا ضروری ہے. یہ آپ سے ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کنفیوزڈ ہوں گے.
آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ تکا لگائیں گے. جب تکا لگائیں گے تو وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز کامیاب ہو گیا تو 50 نمبر آگے پاس، اور اگر ناکام ہو گیا تو 1 نمبر سے فیل، تو پھر آپ پچھتائیں گے. تو بہتر ہے کہ کلاس اچھے طریقے سے لیا کریں. کہتا ہے جس غزل میں ردیف موجود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس غزل میں ردیف موجود نہیں ہے اس غزل کو کیا کہیں گے؟ غیر مردیف، مطلب غیر مردف، مطلب کہ اس میں ردیف نہیں ہے. کہتا ہے جس غزل میں ردیف موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مردف بولتے ہیں، کہ یعنی یہ ایسی غزل ہے جس میں ردیف موجود ہے. کہتا ہے قافیہ عموماً شعر میں کہاں آتا ہے؟ تو قافیہ عموماً شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے. تو یہ ایگزیکٹ آنسر ہے اس کا. کہتا ہے مطلع میں دونوں مصروں کے درمیان کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ کوئی بھی جو آپ کا مطلع ہے، یعنی کسی بھی غزل کا پہلا شعر، اس میں کہتا ہے دونوں جو آپ کے مصرے ہیں، ایک شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، کہتا ہے ان 2 مصروں میں مشترکہ چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو قافیہ اور ردیف یہ آپ کے مشترکہ ہوتے ہیں. مطلب ردیف بھی ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے نہیں آتی نہیں آتی، اور جو قافیہ ہے وہ بھی ہم آواز ہوتا ہے، مطلب نظر اور بر. ٹھیک، تو یہ مشترکہ ہوتے ہیں. کہتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوں تو دوسرے مطلع کو کیا کہیں گے؟ دوسرے مطلع کو مطلع ثانی کہیں گے. تیسرے مطلع کو کیا کہیں گے؟ مطلع ثالث. ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز اوپر والے ریپیٹ ہو گئے. یہ تقریباً 35 ایم سی کیوز ہم نے آج کے جو 4 ٹاپکس ہیں ان حوالے سے نکالے ہیں. ہوپ فلی آپ کو چاروں ٹاپکس آپ آج کے سمجھ بھی آئے ہوں گے، ایم سی کیوز بھی سمجھ آئے ہوں گے. اگر تو سمجھ آئے ہیں تو سی یس ان دا کمنٹ سیکشن. اور فردر مور اب آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کویشچن لازمی طور پہ آنسر کروں گا.